دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنے صحابہ اور کچھ سرداران کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہاں پر ایک پاگل بڑھیا آتی ہے جو مدینے میں ہی رہا کرتی تھی۔ بستی کے لوگ اسے پریشان کیا کرتے اور اسے ستایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ بوڑھی عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئی جہاں پر آپ کے صحابہ اور سرداران بیٹھے ہوئے تھے، اور آ کر اس بوڑھی عورت نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی کہو، آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ تبھی کچھ صحابہ نے کہا کہ حضور، یہ تو مدینے کی پاگل ہے، گلیوں میں پھرتی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کی بات سن کر حضور نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، شانت ہو جاؤ، اور پھر اس بڑھیا کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اماں کہو، آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ تو اس بوڑھی اماں نے کہا کہ اے محمد، مجھے تم سے یہاں بات نہیں کرنی بلکہ تنہائی میں بات کرنی ہے۔ اس کی یہ بات سن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، اور صحابہ نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، یہ تو پاگل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ کیا تم اب مجھے بتاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے؟ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اماں سے کہا کہ آپ آگے چلیں، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہوں، اور قربان جائیں ہم اپنے نبی کی ذات پر کہ آپ اس بڑھیا کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ اس نے بستی کو پار کیا اور آپ علیہ السلام کو صحراؤں میں لے گئی، اور تنہائی میں لے جا کر آپ علیہ السلام کو ریت پر بٹھا دیا، اور خود آپ علیہ السلام کے سامنے کھڑی ہو گئی، کھڑی ہو کر رونے لگی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ اماں بتائے کیا بات ہے؟ تو وہ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، یہ مدینے والے مجھے پاگل کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بڑی ہی پیار و شفقت سے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں مدینے والوں سے کہہ دوں گا کہ وہ آپ کو پاگل نہ کہا کرے۔ پھر اس بڑھیا نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پھر بڑی شفقت سے جواب دیا اور فرمایا کہ میں ان سے کہہ دوں گا کہ تجھے پتھر نہ مارا کریں۔ تیسری بات اس نے جو کہی تو آپ علیہ السلام کی آنکھوں مبارک میں آنسو آ گئے۔ تیسری بات میں اس نے کہا یا رسول اللہ، یہ لوگ میری بات نہیں سنتے۔ اس بڑھیا کی یہ بات سن کے آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ جب بھی تمہارا دل چاہے تو مجھ سے بات کرنے کے لیے آ جایا کرو، یا مجھے اپنے پاس بلا لیا کرو۔ دوستو، یہ تھی ہمارے نبی کی رحمت اور شفقت کہ کس طرح سے اپنے صحابہ اور سرداران کو چھوڑ کر اس دکھیاری کے پیچھے پیچھے چل پڑے اور اس کی باتیں سننے لگے۔ آج ہمارے پاس تو اپنوں کے لیے بھی وقت نہیں ہے، ہمارا ملنا بھی مطلب سے ہوتا ہے اور ہمارا جدا ہونا بھی مطلب سے ہوتا ہے۔ ذرا سوچو، اگر آپ علیہ السلام کی طرح ہم بھی کسی کے دکھ کو سننے والے بن جائیں تو شاید اس دنیا سے دکھ ہلکا ہو جائے، لوگوں کے من ہلکے ہو جائیں۔ لیکن آج ہمارے من میں صرف لالچ بھرا ہوا ہوتا ہے، مطلب بھرا ہوا ہوتا ہے۔ دوستو، صرف نماز اور قرآن پڑھنے کا نام ہی دین نہیں ہے، یا روزے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا نام ہی دین نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ السلام کی ساری زندگی کو اپنانا یہ ہمارے لیے دین ہے۔ لہٰذا دوستو، ہم بھی دکھوں کا دکھ سنا کریں، کسی غمزدہ کی بات سنا کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام کا سب سے بہترین عمل ہے کہ کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو راحت پہنچانا، کیا ہے وہ تیرے عمل سے ہو یا تیری کسی بات سے ہو، اسے راحت ضرور پہنچایا کرو، اور اس کی اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ جزاک اللہ۔ ایسی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔